لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. اور دوسرا فرض ہے خانہ کعبے کا طواف کرنا، اس کے 7 چکر ہوتے ہیں. دوسرا فرض کون سا ہے؟ دوسرا فرض کون سا ہے؟ دوسرا فرض کون سا ہے؟ شاباش. تو یہ 2 فرض ہیں. پہلا فرض محرم ہونا، دوسرا فرض ہے خانہ کعبے کا طواف کرنا. اب اگلے 2 واجب ہیں. پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. صفا مروہ 2 پہاڑیاں تھیں، اب وہ پہاڑیاں ختم ہو چکی ہیں لیکن ان کے نشانات موجود ہیں. تو صفا مروہ کی سعی کرنا یہ پہلا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا واجب کون سا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا. اور دوسرا واجب جو ہے جب سعی سے بندہ مومن فارغ ہو جاتا ہے اس وقت حلق کرانا، پورے سر کی ٹنڈ کرا دینا. یا چلو بھائی 2 چکر لگاتے ہیں. فرماتے نہیں پڑھ سکیں گے اللہ کے پاس ہے. 40 پڑھ لو، کرتے کرتے 40 پڑھ لو. ایک تولیہ اور ایک چادر ہر موسم میں یہ بہترین ہوتا ہے. اگر آپ 2 تولیے لے لیں یہ بھی جائز ہے، 2 چادریں لے لیں یہ بھی جائز ہے. لیکن میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب یہ مجلس حج عمرہ بنائی تو اس میں بہترین احرام جو ہے نا وہ فرمایا کہ تیمم کے طور پہ باندھنے کے لیے چادر اچھی ہوتی ہے کہ اس کا وزن کم ہوتا ہے، یہ گرتی نہیں ہے. اور جو محرم ہوتا ہے نا، محرم اس کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ اس بیچارے کو احرام باندھنا آتا نہیں ہے. اللہ کرے کہ بار بار آپ حج عمرے کی سعادت پائیں، جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہمارے آپ صاحب. تو اس طرح آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی. لیکن میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے یہ چادر باندھی اوپر تولیہ لیا تو انشاءاللہ ایک اور رنگ ہوگا. پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ آئندہ اس طرح کی کوشش فرمائیں. تو شاید انہوں نے احرام دوسرا جو ہے نا وہ چادریں بھی خریدی ہوں گی. تو جی ماشاءاللہ فرمانے خریدی تھی. تو یہ چادر جو ہے نا، چادر تہمت کے طور پر باندھنے کے اس کے 3 طریقے عام طور پہ اپنائے جاتے ہیں. تو میں آپ کو جو ہے نا تینوں طریقے عرض کر دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پر دیہاتوں کے اندر، ہمارے اس علاقے میں رواج نہیں ہے، لیکن جو ہے جو سینٹرل پنجاب جس کو کہتے ہیں، ہاں جی، وہاں پہ اس چیز کا رواج ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح تہمت باندھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح ان کو ایک دوسرے کے اگل بگل کر کے نا اس کو تو اس طرح لپیٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر اس طرح کر لیا تو یہ تہمت بند جائے گا. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر حرم شریف کے اندر یہ جو مسجد حرام ہے، یہ سین ہے، یہ ساتھ اس کا میں بات نہیں کرواؤں گا، تو یہاں پر اگر یہ ران کھل گئی تو یہ فعل حرام ہوگا. آپ کو 1,00,000 گناہوں کا عذاب مل سکتا ہے. ایک گناہ حرم مکہ میں 1,00,000 گناہوں کا باعث بنے گا. تو اس سے بچنا ہے. پھر خاص طور پہ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو اس وقت اس کا بڑا احتمال ہوتا ہے. تو یہ طریقہ اختیار نہ کریں. کچھ لوگ ان کو چونکہ مشق نہیں ہوتی، پریکٹس نہیں ہوتی، تو وہ احرام کو اس طرح لپیٹ لیتے ہیں اپنے چاروں طرف. تو پھر جب نماز پڑھتے ہیں نا، یہ دیکھیں سجدے میں جانا مشکل ہوتا ہے. اللہ آپ کو حج پر بھی لے جائے، لیکن ابھی چونکہ بالخصوص عمرہ تربیتی سیمینار ہو رہا ہے تو اس میں چلنے میں آپ کو خاص طور پہ جب آپ طواف کریں گے، صحیح کریں گے، تو اس وقت پھر آپ کے لیے پریشانی ہوگی.
تو آپ نے اس طرح بھی نہیں باندھنا. ٹھیک ہے, اب توجہ کریں گے آپ. اچھا طریقہ جو احرام کا میرے اہل سنت نے بتایا, مدنی چینل پر بھی آپ کی سی ڈی میں بھی ہے, تو اس میں اگر وہ سی ڈی دیکھ لیں, آج تو گھروں میں میڈیا ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ جو دایاں بازو ہے نا, یہ والا, ٹھیک ہے جی, اس دائیں ہاتھ میں دونوں پلو چادر کے برابر کر کے آپ نے پکڑ لینے اور تھوڑا سا پاؤں کھول لینے. زیادہ نہیں چوڑے کر لیں, نہ زیادہ قریب رکھ لیں, تھوڑے سے کھول لیں جتنا آپ کو چلنے میں قدم اٹھانا ہوتا ہے, تاکہ آپ چلیں گے نا تو آپ کو اس میں پریشانی نہیں ہوگی. تو آپ اگر آپ نے نیچے کیا تو اس میں آپ کو بعض اوقات عورتوں کے ساتھ جسم ٹچ کر جائے گا, وہ بھی فعل حرام ہے, وہ بھی گناہ ہے. اگر آپ نے چھت پر کیا تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اس طرح کی, لیکن سفر تھوڑا زیادہ ہے. پھر جب آپ نے صحیح کرنی ہے تو 3.5 کلومیٹر آپ کا پکا فاصلہ ہے. کتنے کلومیٹر؟ 3.5 کلومیٹر صرف صحیح کا فاصلہ ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا پاؤں کھلا کر کے احرام باندھیں گے, چلنے میں آپ انشاءاللہ سارے کام آپ کے مدینہ مدینہ ہو جائیں گے, اور آپ کو بڑے ایک ایسی روحانیت ملے گی, اور آپ اتنے خوشی سے یہ بات کریں گے کہ آپ یار بار بار میں عمرے کروں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پاؤں کھولیں, یہ پلو برابر کر کے آپ بائیں ہاتھ سے اگلا پلو جو ہے چادر کا بغل کے نیچے اس کو پکڑ کے آپ اس کو کھسکا دیں, ایسے پھیر دیں. پھر کیا, اب یہاں پہ آ کے نا آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کے نیچے آ کے دب گئے نا, اپنا ہاتھ اس طرح رکھ لیں. اب یہاں پہ اس کو آپ فولڈ کر لیں. اس طرح آپ نے احرام اگر باندھا, اب آپ کو اس کے نیچے اس کے اوپر یہ بیلٹ باندھنے کی حاجت نہیں ہوگی. یہ بیلٹ جو ہے نا, یہ عام طور پر لوگ اس نیت سے باندھتے ہیں کہ یار میرا احرام کھل نہ جائے, تو یہ نیت کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اس نیت سے باندھیں کہ میں اس میں اپنا کارڈ, اپنے پیسے, اپنا موبائل رکھ لوں گا. تو اب آپ اس پر چاہیں تو یہ بیلٹ باندھ لیں, نہیں تو اس کی جس طرح میں نے بتایا ہے نا, اگر آپ نے اس طرح اس کو باندھا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ عمرہ یا یہ طواف صحیح تو کیا 5 دن آپ حج میں رہیں گے انشاءاللہ, آپ کا قیامت نہیں اللہ کی رحمت سے کھلے گا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے پاس ایک بھی آ جائے نا, ایک بھی زائر مدینہ آ جائے تو الحمدللہ ہم اس کو بھی سکھاتے ہیں. یہاں سے اٹک سے ایک دن ایک میرے پاس دوست آ گئے, میں نہیں جانتا تھا ان کو, تو رات کے یہ جو اوپر اوڑھنے والا تولیہ ہے یہ اگر ہو تو اچھا ہے. اگر کسی نے دونوں تولیے لے لیے ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ آپ کر لیں, آپ کو بتا دیں گے. ادھر ہمارے محبوب بھائی ان کی دکان سے بھی انشاءاللہ چادریں مل جائیں گی. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, یوں یہ جو تولیہ ہے نا, یہ آپ نے چادر کے طور پہ اوپر اوڑھنا ہے. تو کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں, یار یہ ناراض ہوتا ہے بار بار, پکڑے آپ اس کو. صلو علی الحبیب. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانی باڈی ہے نا, اس کے وہ جو کنٹرول بنائے ہیں نا, وہ مختلف طریقے سے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں وہ چادر اوپر اوڑھتے ہیں تو بائیں طرف سے دائیں طرف اوپر اس طرح پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ جو ہیں وہ دائیں طرف سے بائیں طرف پھینکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بناوٹ ہے نا, وہ اللہ نے جس کو جس طرح عطا کی اس طرح ہے. لیکن یہاں جب آپ نے عمرے کا یا حج کا احرام باندھنا ہے تو پھر آپ کی اپنی نہیں چلے گی, یہاں پر اس کا جو طریقہ ہے وہ چلے گا. وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو استوا کرنا ہوتا ہے, چونکہ یہ دائیں طرف سے دائیں کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ زیادہ حصہ اس کا جو دائیں طرف کر لیں, ٹھیک ہے, تھوڑا حصہ بائیں ہاتھ میں رکھیں اور اپنے اس پلو کو بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے دائیں طرف پھینکتے ہیں, کچھ کی بائیں طرف, لیکن جب احرام باندھنا ہے تو اس وقت ہماری مرضی نہیں چلے گی. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے استوا کرنا ہے, اور استوا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دائیں طرف سے بائیں کندھے کے اوپر اس پلو کو پھینک لیں, اور اس طرح یہ ہمارا پیٹ تھک جائے گا. اور احرام کی حالت میں توجہ سے سنیں آپ کہ ایک انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ناف ہوتی ہے نا, ناف یہ سطر میں آتی ہے.
اگر کسی کا سطر یہاں پر کھل جائے کوئی دیکھے تو پھر یہ حرام ہے، جو دیکھے گا اس کو بھی گناہ ہے، جو دکھائے گا اس کو بھی حرام ہے۔ لیکن حرم کے اندر اگر کوئی سطر کسی کو دکھائے گا تو 1,00,000 گناہ ملیں گے، اور جو دیکھے گا ایک بندہ تو اس کو 1,00,000 گناہوں کا عذاب دیا جائے گا، اور جو شخص کھلا کرتا ہے تو جس نے دیکھا سب کا گناہ جمع ہو کر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ابھی پھرنا ذرا اس کے بعد جب اس کی ضرورت نہ کرنا، جزاک اللہ خیر۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ اگر یہ ننگا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ آپ کی نماز کا مسئلہ ہے، نہ کسی کے دیکھنے دکھانے کا مسئلہ ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھے کہ حرم شریف کے اندر یا صحیح پر ادھر مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں بہت سارے لوگوں کے نا جن کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں نا، ان کی ناف ننگی ہوتی ہے، تو ناف ننگی رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے احرام کی حالت میں۔ تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ تہمد ہے نا، یہ ناف سے اوپر ہونا چاہیے۔ اب آپ کا یہ جو ہے نا احرام اس حالت میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، احرام کی جب چادریں آپ نے پہن لی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ نے یہاں سے جانا ہے تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد آپ جو ہے نا اس کی نیت کریں۔ بعض وقت جہاز لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ مسجد حرام ہے، ساری مسجد ہے، یہ مسجد کا سین ہے، یہ مسجد کے برآمدے، ٹھیک ہے جی۔ آپ تعارف ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو چیز ہے نا یہ والی، اس کی تصویر یہ لگی ہوئی ہے، یہ والی آپ سامنے بیٹھے ہیں نا تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ ایک بلڈنگ ہے، یہ اس کی چھت ہے، یہ اس کی دیواریں ہیں، اور یہ اس کا فرش ہے، اور یہ یہاں تک جاتی ہے، یہ جہاں تک سبز نشان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دروازہ ہے، اس کے آگے بندہ باہر نکل جاتا ہے، اور یہ جو مقام ہے نا، یہ والا مقام، یہ یہاں پر اس جگہ پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر بھی دور ہے، یہاں پر بھی دور ہے، یہ دیکھنے کو تو یہ تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، لیکن یہ آدھا کلومیٹر لمبا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں پر یہ بلڈنگ اس طرف آپ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہے صفا، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، دوسرا سپارہ غالباً، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ جو مقام ہے نا، یہ والا مقام نا یار مجھے نہیں، یہ والا جو مقام ہے یہ صفا ہے، اور یہ سیدھا آگے جا کے یہ مروہ پہ ختم ہو جاتا ہے، پہاڑیاں ختم ہو چکی ہیں، نشانات باقی رہ گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو حصہ ہے نا، یہ والا جس طرح یہ ہے، اس طرح یہ حصہ یہ مسجد سے باہر ہے، طواف آپ نے کرنا ہے خانے کعبے کا، یہ مسجد کی حد کے اندر اندر۔ اگر کوئی طواف کرتا کرتا یہاں سے باہر نکل گیا، صفا مروہ پر چلا گیا، اس کے راستے پہ چلا گیا، تو اس جگہ پہ آ جائے گا تو اس کا چکر پورا نہیں ہوگا۔ تو اگر 7 چکر اس نے اس طرح کر دیے تو اس کا عمرہ کا فرض بھی ادا نہیں ہوا۔ اگر اس نے 4 چکر تو صحیح کیے، ٹھیک ہے، 4 چکر صحیح کیے، لیکن 3 چکر جو تھے وہ ایسے کر دیے تو اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن اس میں اس کا واجب رہ گیا، تو اس پر دم آ جائے گا۔ تو جس پر دم آ جائے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ نوجوانوں، صبح فجر کی نماز پڑھا کرو، گرا کھولا کرو، 10 بجے صبح اٹھنے کا یہ معمول بند کر دو کہ 10 بجے اٹھنا ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک